اور علیشہ نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبہ سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو علیشہ نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے علیشہ نے جلایا تھا۔ جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ اور علیشہ دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے۔ اور بادشاہ نے حزائیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خداوند سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ پس حزائیل اس سے ملنے کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تیرے بیٹے بن حدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ علیشہ نے اس سے کہا، جا اس سے کہہ تو ضرور شفا پائے گا۔ تو بھی خداوند نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ اور وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرما گیا۔ پھر مرد خدا رونے لگا۔ حزائیل نے کہا، میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں۔ تو ان کے قلعوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تہتیغ کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ حزائیل نے کہا، تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے؟ علیشہ نے جواب دیا، خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو ارام کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ علیشہ سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، علیشہ نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ پر تان دیا، ایسا کہ وہ مر گیا۔ اور حزائیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور شاہ اسرائیل اخیاب کے بیٹے یورام کے 5ویں سال جب یہوشفت یہودا کا بادشاہ تھا، شاہ یہودا یہوشفت کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 8 برس بادشاہی کی۔ اور وہ بھی اخیاب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیاب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ تو بھی خداوند نے اپنے بندہ داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودا کو ہلاک کرے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی عطایت سے منحرف ہو گیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یورام سائیر کو گیا اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا، اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے۔ سو ادوم یہودا کی عطایت سے آج تک منحرف ہے، اور اسی وقت لبنہ میں بھی منحرف ہو گیا۔ اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل اخیاب کے بیٹے یورام کے 12ویں برس سے شاہ یہودا یورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا۔ اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عتلیہ تھا جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی، اور وہ بھی اخیاب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیاب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیاب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیاب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلعاد میں شاہ ارام حزائیل سے لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزرعیل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائیل سے لڑتے وقت راما میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے،
اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اکسیا اخیاب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزرعیل میں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ آمین۔